अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक ऐसा मुल्क जहां पर मुसलमानों के ऊपर ऐसे जुल्म ढाए गए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, लेकिन आज ये मुल्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से तबाह हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ म्यांमार की, जिसे बर्मा के नाम से भी दुनिया जानती है। जी हाँ, वही बर्मा जहां मुसलमानों की औरतों के बुस्तान तक काट दिए गए थे, बच्चों को बेदर्दी से मारकर गिद्ध नामी गोश्त खोर परिंदों को डाल दिया गया था। लेकिन आज से 3 रोज कबल यानी ईद उल फितर से पहले 28 मार्च 2025 को सुबह 6:25 पर इस मुल्क में ऐसा जल्जला आया कि बर्मा की ईंट से ईंट बजाकर रख दी, और देखते ही देखते बेशुमार ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स राख का ढेर बनकर रह गईं। ये जल्जला इतनी शिद्दत का था कि चाइना, बैंकॉक और इंडिया में भी महसूस किया गया। इस जल्जले की शिद्दत 7.7 बताई जा रही है और इसकी गहराई 10 किलोमीटर तक थी। बैंकॉक में तो शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 1 मिनट में बिल्डिंग मलबे का ढेर बन गई। नाजरीन, ये जल्जला बर्मा की तारीख का सबसे बड़ा जल्जला है। इस जल्जले में 30 मार्च तक 1600 अफराद मर चुके थे और मजीद कई सौ लोगों की हालत तशवीशनाक है। इस जल्जले की वजह से 3 शहरों में कयामत का समा था, क्योंकि बेशुमार इमारतें तबाह हो चुकी हैं और बेशुमार लोग जान की बाजी हार चुके हैं। इस जल्जले का वक्त सिर्फ 1 मिनट था, लेकिन तबाही इतनी कि अब सालों लग जाएंगे इस नुकसान को रिकवर करते करते। नाजरीन, क्या आपको लगता है कि ये उन मजलूम मुसलमानों की बदुआओं का असर है जिनको इन्होंने बेदर्दी से मारा? यहाँ बेशुमार बिल्डिंग्स ऐसी थीं जिनके टॉप फ्लोर्स पर स्विमिंग पूल्स बनाए गए थे। इनका पानी भी नीचे जब गिरा तो लोग जख्मी हुए और बहुत से तो जान से गए। पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज है। मरने वालों की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान बर्मा के शहर मेंडले में हुआ, क्योंकि इस शहर को जल्जले का मरकज बताया जा रहा है। बर्मा को सबसे ज्यादा हमायत इसराइल की है। ये दोनों मुल्क आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही मुसलमानों के दुश्मन हैं। चलिए मैं आपको जल्जले से पहले वाला खूबसूरत बर्मा दिखाता हूँ। इस मुल्क को ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार कहा जाता है, लेकिन 1999 तक इसका नाम बर्मा था और आज भी दुनिया इसी नाम से इसको पुकारती है। मशरकी एशिया के इस खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क का कुल रकबा 6,76,579 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 39वां बड़ा मुल्क है। ये एक सरसब्ज मुल्क है। यहाँ कुदरती नदियाँ, आबशारें, दरिया, पहाड़ और मैदानी इलाके, ये सब कुछ मौजूद है। बर्मा के कुल रकबे के 3.06% हिस्से पर पानी भी मौजूद है, जो कि खूबसूरत आबशारों, नदी नालों की सूरत में मौजूद है। बर्मा की आखिरी 2022 की मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 5,57,70,232 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 26वां बड़ा मुल्क है। बर्मा की 40% आबादी शहरों में मुकीम है, बाकी 60% लोग देहाती इलाकों में रहते हैं। ये बुद्ध मत लोगों का मुल्क है। बर्मा की कुल आबादी का 87.9% हिस्सा बुद्ध मत लोगों पर मुश्तमिल है और यही इसका ऑफिशियल मजहब भी है। जब मुसलमानों पर जुल्म किया गया तो इन्हीं बुद्ध मत लोगों ने मुसलमानों को काटा। 6.2% ईसाई, 0.8% फोक, 4.3% इस्लाम, 0.5% हिंदू और बाकी 0.3% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। बर्मा मुख्तलिफ कदीम तहजीबों और विरसे का घर है। बर्मा नौजवान लोगों का मुल्क है, यानी यहाँ की अक्सरियत 30 साल से कम उम्र की है। बर्मा का दारुल हुकूमत निपिदाओ सिटी है, जो मुल्क का सबसे अजीम और जदीद शहर तस्वर किया जाता है। मुल्क के ज्यादातर त्यौहार इसी शहर में मनाए जाते हैं। इस शहर में 9,24,000 लोग रहते हैं और ये शहर
7054 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ سالانہ بے شمار تہوار منائے جاتے ہیں اور سب مختلف انداز میں ہوتے ہیں۔ لوگ رسم و رواج کے ساتھ خوب جشن کرتے ہیں۔ برما کی ایک آفیشیل زبان ہے جو کہ سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اور اس کا نام برمیز ہے، لیکن اس کے علاوہ 7 اور زبانوں کو بھی آفیشیل حیثیت حاصل ہے، جن میں چن، کیچن، کیرن، کایا، مون، راخن اور شان سر فہرست ہیں۔ برما کا اگر بارڈر دیکھا جائے تو اس ملک کے شمال مغرب میں ہندوستان اور بنگلہ دیش، شمال مشرق میں چین، جنوب مشرق میں لاؤس اور تھائی لینڈ اور جنوب مغرب میں خلیج بنگال آتا ہے۔ مگر انتہائی افسوس کے ساتھ ان تمام ملکوں نے مسلمانوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ برما کے لوگ انتہا پسند ہیں اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرنے والے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا شہر ینگون سٹی ہے۔ یہ شہر کیپٹل سٹی سے بھی زیادہ خوبصورت اور مشہور ہے۔ اس شہر میں بدھ مت مذہب کے 1000 سے زائد مندر بھی موجود ہیں۔ یہ شہر 598.75 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کی آبادی 51,60,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ ٹورسٹ حضرات کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی شہر میں اسٹے کیا جائے۔ یہاں کا ڈاؤن ٹاؤن ایریا انتہائی رونق والا ہے۔ اس شہر میں شویدا گون پگوڑا نامی مندر پوری دنیا میں اپنی انوکھی بناوٹ کی وجہ سے مشہور و معروف ہے۔ یہ مندر مکمل طور پر گولڈ سے تیار کیا گیا تھا اور یہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ بدھ مت مذہب کا سب سے پرانا مندر اسی کو تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، برما کی 65% آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ لوگ کھیتی باڑی کر کے گھر کا سرکٹ چلاتے ہیں۔ برما پہلے برطانیہ کے انڈر تھا، مگر 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ آزاد ہوا۔ اس ملک کا قومی دن 4 جنوری کو منایا جاتا ہے اور یہ دن خوب جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ برما میں چلنے والی کرنسی میانمار کیت ہے۔ ایک کیت پاکستانی 0.133 پیسوں کے برابر ہے، یعنی کرنسی انتہائی لو ہے۔ اس کے علاوہ US ڈالرز سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان سے اگر آپ میانمار جانا چاہیں تو کسی بھی ٹریول ایجنسی سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی فیس $50 تک ہے اور ویزا بھی بآسانی مل جاتا ہے۔ میانمار میں ایک ایسا فیسٹیول بھی بنایا جاتا ہے جہاں لوگوں پر پانی پھینکا جاتا ہے۔ تمام لوگ ایک مخصوص جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ کی گاڑیاں صاف پانی لوگوں کے اوپر پھینکتی ہے اور اس دن یہ لوگ خوب جشن کرتے ہیں۔ برما میں سالانہ 13 لاکھ کے قریب ٹورسٹ حضرات پوری دنیا سے آتے ہیں کیونکہ یہ بہت سستا ملک ہے۔ لوگ تھوڑے پیسوں میں اچھا خاصا انجوائے کر لیتے ہیں۔ یہاں کھانا اور رہائش انتہائی سستی ہے۔ برما میں کچھ قبیلے ایسے بھی ہیں جہاں عورتیں پلاسٹک کی چوڑیاں ہاتھوں کے ساتھ ساتھ گردن میں بھی پہنتی ہیں اور ایسا نہ کرنے پر یہ لوگ اس لڑکی کو مار دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے گردن لمبی اور پتلی ہوتی ہے جو کہ خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے اور یہ ان کی وراثت کا حصہ ہے۔ برما کے تمام بڑے شہروں میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کا کام بہت زیادہ ہے۔ سٹریٹ فوڈ کا بزنس ٹاپ پر ہے۔ دن ہو یا رات بازاروں میں ہجوم رہتا ہے۔ یہاں فری ہوم ڈیلیوری کا کام بھی بہت زیادہ ہے۔ برما میں شادیاں بہت ہائی لیول پر کی جاتی ہیں۔ بے شک یہاں کی میجورٹی مڈل کلاس اور غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے، مگر شادیوں میں خوبصورت لباس اور سونے کے زیورات کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی رنگ کا لباس پہنا جائے۔ یہ لوگ ایک خاص قسم کی لنگی اور اوپر شرٹ پہنتے ہیں جو کہ ایک خاص لباس ہوتا ہے۔ شادیوں پر برمن رقص کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور کھانوں کا بہترین انتظام ہوتا ہے۔ کھانوں میں یہ لوگ مچھلی، جھینگے، نوڈلز اور سور کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ سوپ بہت شوق سے پیتے ہیں۔ برما میں تعلیم کا نظام نارمل ہے، مگر مسلمان لوگوں کے لیے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ نہ تو یہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اچھا علاج کروا سکتے ہیں۔ برما میں روڈز کا وسیع جال موجود ہے۔ روڈز کچے بھی ہیں اور پکے بھی ہیں، لیکن بڑے شہروں میں روڈز زیادہ تر صاف ستھرے اور پکے ہیں۔
برما کا کالنگ کوڈ +95 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .mm ہے۔ برما کے لوگوں کی فیکس آمدنی $5200 ہے۔ یہاں کے لوگ آپس میں خوش مزاجی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ برما کے تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری برما کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری؟ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور کومنٹ میں برما کے لوگوں کے لیے ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔